स्टार्टिंग है वीडियो। हेलो, इसमें तो रोशनी नहीं आ रही। Is somebody watching? Yes, I am. मैंने सोचा मैं एक पोस्ट लिखा हुआ था, मैंने सोचा कि उसको आके सीधे आप लोगों के साथ ही बात किया जाए। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो मैं कर रहा हूँ। और एक भाई साहब मुझे समझा रहे थे कि आप जो है हदीसों की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं। मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा किसी के, क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी है, तो इसलिए प्लीज़ जो है मुझे माफ़ कीजिएगा। एक भाई साहब मुझे समझा रहे थे कि जो है आप हदीसों की बुराई करते हैं सिर्फ, और आप अच्छी हदीसें जो है नहीं बताते हैं। जो है जो अच्छी हदीसें हैं उसको आप लोगों को नहीं बताते हैं, और जो है बस ये कहते हैं कि हदीसों में सिर्फ लड़ाई मार और इस तरह की चीज़ें। जबकि ऐसी भी हदीसें हैं जो जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि जैसे ये हदीस है कि एक बुढ़िया जो कि रोज़ जो है पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जो है कूड़ा फेंकती थी जब वो अपने उससे रास्ते से गुज़रते थे। तो और जो है जब वो एक दिन गुज़रे, 2 दिन गुज़रे और कूड़ा उनके ऊपर नहीं फेंका गया, तो फिर वो गए उसका हाल पूछने के लिए कि बुढ़िया कैसी है, वो ठीक है कि नहीं है। और इस घटना से जो है वो बुढ़िया इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि उसने जो है फिर इस्लाम कबूल कर लिया। तो मतलब ये पैगंबर मोहम्मद की इस तरह की शिक्षा थी कि वो ऐसे जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकता था उसका भी हाल लेने जाते थे। तो आप इस तरह का इस्लाम क्यों नहीं आप जो है लिखते हैं? आप हदीसों की बुराई ही सिर्फ लिखते हैं। अरे इस तरह की हदीसें बस बहुत थोड़ी सी हैं, ज़्यादा हैं नहीं। और वो हदीसें जो है आज का जो माहौल चल रहा है, जो इस्लामिक माहौल या पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद जो माहौल आया है, वो एक्चुअली ये हदीस उसमें कहाँ तक फिट बैठती है ये आप देखिए। मैं उसी पर पोस्ट लिख रहा था, तो मैंने कहा कि मैं लाइव आके ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि लाइव ज़्यादा सही रहता है। अब ये साहब जो है वो चाहते हैं कि जब भी कहीं पर बम फटे, किसी को कोई मारे, कोई भी इस्लामिक हमला कहीं पर भी हो, तो इस तरह की हदीसें लिखी जानी चाहिए कि ये जो है इस्लाम है एक्चुअली, और वो लोग गलत इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। अब इससे मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इस तरह की हदीस अगर मैं लिख दूंगा, 2-4 हदीसें ज़्यादा हैं भी, तो उससे क्या ये हमले होने रुक जाएंगे और लोग जान जाएंगे कि वाह ये इस्लाम है और वो वाला इस्लाम नहीं है, वो तो गलत है। पूरा पाकिस्तान जो है गलत इस्लाम मान रहा है, सारे लोग गलत इस्लाम मान रहे हैं। बस ये एक बुढ़िया की हदीस जो 2-4 हैं इस तरह की, तो इस्लाम असल इस्लाम ये वाला है। लोग चाहते हैं कि इसको आगे रखा जाए और बाकी सारी हदीसों को जो है काट दिया जाए। तो परेशानी ये है कि ऐसी 2-4 सिर्फ हदीसें हैं, और वो आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में वो कहाँ तक फिट बैठती हैं, आप ये देखिए। आप इस तरह की बातें किसे समझाना चाहते हैं? पहली बात तो ये, ईसाइयों के चर्च पर आत्मघाती हमला हुआ और आप अपनी पोस्ट में ये कहेंगे कि ये इस्लाम नहीं है, ये तो बुढ़िया की हदीस वाला इस्लाम है, तो लोग क्या कहेंगे, कैसे समझ जाएंगे कि आप सच बोल रहे हैं? ये जो लोग रोज़ हमले करते हैं बेगुनाह पर, आप उनसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं? पाकिस्तान में भी आप जैसे जो बुढ़िया की हदीसें लिए बैठे रहते हैं, वो भी बहुत तादाद में कहते हैं ये वाला इस्लाम है, मगर उसके बाद भी उन्होंने अलग मुल्क बना लिया और अलग जो है इस्लामिक शरिया पे वो कहा करते हैं। भले वो दोगली बातें करें, मगर वो कहते हैं कि नहीं ये वाला इस्लाम है, जो बुढ़िया की हदीस है, जो कि पैगंबर रोज़ गुजरते थे, वो कूड़ा फेंकती थी, और फिर जो है इस तरह से उन्होंने वो जब जिस दिन कूड़ा नहीं फेंका, बुढ़िया की तबीयत ख़राब थी, तो वो पूछने गए कि तुमने आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। तो ये वाला इस्लाम है। पाकिस्तान वाले भी इसी को चाहते हैं कि यही इस्लाम कहा जाए, जबकि वो कहाँ से कहाँ तक बैठता है सही, ये आप देखिए। तो आप भी वही कहते हैं कि यही वाला इस्लाम है, जो अलग चले जाइएगा वहाँ भी वो भी ये कहेंगे कि ये वाला इस्लाम है। तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है? कौन वाला इस्लाम? ये जो 2-4 इस तरह की हदीसें हैं, वो इस तरह का इस्लाम, ये इस्लाम आप मानते हैं? 2-4 हदीसें, ज़्यादा नहीं है इस तरह की बहुत इंसानियत वाली हदीसें है ही नहीं, बेसिकली बहुत कम है। ज़्यादातर जो है 90% आपकी 99% ही कहिए, वो सब वही खून ख़राब है, उनको मारो, यही हदीसें। और आपको ये लगता है कि आप बगदादी से ज़्यादा इस्लाम जानते हैं?
آپ کو یہ لگتا ہے کہ بغدادی نے شاید یہ بڑھیا والی حدیث نہیں پڑھی ہے, یا القاعدہ والوں نے بڑھیا والی حدیث نہیں پڑھی ہے, جو کل پرسوں جو چرچ پہ جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے یہ سب حدیثیں نہیں پڑھی ہیں. صرف آپ جو ہے اس طرح کی حدیثیں جانتے ہیں, اور اس طرح کا اسلام صرف آپ کو پتہ ہے, انہیں نہیں پتہ. تو یہ جو اس طرح کا جو آپ یہ سمجھایا کرتے ہیں نا کہ ہم کو نہیں پتہ, ان کو نہیں پتہ, یہ سب کو پتہ ہے. انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے, 2-4 حدیثیں وہ پڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے آرام سے. مگر آپ جو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لکھو کیونکہ یہی اسلام ہے. نہیں, کیسے لکھا جائے اس کو؟ یہ اسلام نہیں ہے بھائی. کہاں سے یہ اسلام ہے بتائیے؟ یہ بڑھیا کی حدیث والا اسلام ہے؟ آپ کے آج کے اسلامک کانسیپٹ پہ یہ کہاں تک صحیح بیٹھتا ہے بتائیے اس کو؟ یہ بڑھیا والی حدیث جو ہے وہ چھلاوا ہے آپ کی حدیثوں کی کتاب میں. اس کا آپ کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ بتائیے کہ آپ کیا کرتے اس وقت اگر بڑھیا آپ کے پیغمبر پر کوڑا پھینکتی؟ اس وقت آپ بتائیے کیا کرتے؟ آپ کو اس حدیث کو آج کے اس حالات کے حساب سے سمجھنا ہوگا کہ اس وقت آپ کیا کرتے اگر جو ہے وہ بڑھیا آپ کے پیغمبر کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہوتی. تو ان کے ماننے والوں نے کیا کیا ہوتا اور ان لوگوں نے کیا کیا ہوتا آج؟ کیونکہ آج کی ہی بات کر رہے ہیں, آج کے اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس وقت بتائیے کہ آج آپ نے کیا کیا ہوتا اگر اس بڑھیا نے ان کے اوپر کوڑا پھینکا ہوتا. اگر پہلی بات تو یہ کہ بڑھیا اگر اسلامک ملک میں ہوتی اور کوڑا پھینک رہی ہوتی تو فوراً اس کی گردن کاٹ دی جاتی, تو اس کا گھر جلا دیا جاتا, اس کی پوری نسلیں پھانسی پہ چڑھا دی جاتی, اس کا تباہ کر دیا جاتا اس کو. تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوڑا پھینکنا کہ کوڑا پھینکیں. اسلامک ملک میں تو فوراً مار ڈالی جاتی بڑھیا 2 منٹ کے اندر. تو جب بڑھیا ہی نہ ہوتی تو پھر آگے بات ہی نہ, یہ حدیث ہی نہ بنتی. اور مکہ میں تو ویسے ہی بڑھیا نہ ہوتی کیونکہ بڑھیا کافر تھی, اور مکہ میں تو ویسے بھی کافروں کا جانا ہی بند ہو گیا ہے, تو بڑھیا وہاں تک پہنچ ہی پاتی تو پھر آگے حدیث کیا بنتی؟ کافر جب وہاں ہوتے ہی نہیں تو پھر اب آپ کا جو نیا اسلام ہے میں اس کانٹیکسٹ پہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے. تو جب بڑھیا ہی نہ ہوتی تو کوڑا نہ آتا اور حدیث نہ بنتی آپ کے آج کے حساب سے, سمجھے؟ اور ایک کارٹون کوئی بنا دیتا ہے تو اس کے اوپر تو کیا نام ہے آپ مار ڈالتے ہیں, اور کوڑا پھینک دیتی تو پھر تو آپ نے جانے کیا کیا ہوتا. اور آپ سمجھانے ہمیں چلے آتے ہیں کہ بڑھیا کی حدیث والا اسلام ہے. آپ خود مار دیتے جو آپ سمجھانے آتے ہیں مجھے. تو اگر یہ بڑھیا سپوز کریے کہ بھارت میں ہوتی, چلیے مان لیا کہ اسلامک ملک میں تو مار ڈالی جاتی, بھارت میں ہوتی تو کیا کرتے؟ بھارت میں اگر یہ بڑھیا ہوتی تو آپ پہلے جاتے, اس کو دیکھتے کیا ہے, کافر ہے کیا ہے, اس کو سمجھاتے, بہلاتے, پھسلاتے, کسی طرح اسلام میں اس کو لے کے آؤ. نہیں آتی, کچھ معاملہ ہوتا, جماعتیں بھیجتے آپ اس کے پاس اپنی, وہ بڑھیا نہیں سمجھتی, پھر جو ہے آپ جو ہے اس کو اسلام سمجھانے کی کوشش کرتے, پھر آپ اس کے اوپر مقدمہ کرتے, وہ دنیا بھر کے ہنسک پردرشن ہوتے, وہ پریشان ہوتی, اس کے اوپر مقدمے آپ ٹھوک دیتے, اور آخر میں یہی ہوتا کہ وہ بڑھیا نے بیچاری نے معافی مانگ لیا اور جو ہے معاملہ ختم ہو گیا. وہ کہہ دے گی کہ اب ہم کبھی کوڑا نہیں پھینکیں گے. اور اگر یہ بڑھیا چونکہ ہندو ہوتی تو آپ یہ سب کرتے, کیونکہ ہندو بہو سنکھیک ہیں, آپ ڈرتے ہیں. اگر یہ بڑھیا کہیں عیسائی ہوتی, یہودی ہوتی, یا کوئی اور الپ سنکھیک ہوتی جن کا ہندوؤں سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے, تب تو پھر آپ نے مار دیا ہوتا. تب پھر تو آپ میں سے ہی کوئی اس کے گھر میں بم باندھ کے پیٹ میں چلا گیا ہوتا اور اڑا دیا ہوتا. بہت سارے بیٹھے ہیں جنہوں نے کیا ہے یہ کام. تو ہم کو کوئی نہیں مار رہا ہے, ہماری بات چھوڑو, ہمیں کتنی دھمکیاں ملی ہوئی ہیں, ہمیں بھی تو بہت لوگوں نے مارا ہے. بہرحال بڑھیا کا یہ انجام ہونا تھا بھارت میں, آپ نے اسے چپ کرا دیا ہوتا, بھلے کورٹ کچہری جا کے کسی بھی طرح سے, اگر آپ وہ بہو سنکھیک ہوتی تو آپ نے اس طرح کو چپ کرا دیا ہوتا. پاکستان میں یہ بڑھیا ہوتی تو کیا ہوتا؟ پاکستان میں اگر یہ بڑھیا ہوتی تو وہاں یہ بڑھیا کافر, احمدیہ, شیعہ, عیسائی, سکھ, یہودی, یہ سب اگر ہوتی تو ایک بھیڑ نکلتی اور اس کو جلا دیتی اور ختم کر دیتی, پورا کا پورا اس کو تباہ کر دیتی, اس کے سارے گھر کو تباہ کر دیتی. اگر یہ بڑھیا مسلم ہوتی اور کوڑا پھینک رہی ہوتی پاکستان میں تو پھر یہ مسلک پتہ کرتے کہ پتہ کرو کس مسلک کی ہے. اب وہاں مسلک نکلتا کہ یہ ہے کیا, یہ بریلوی ہے کہ عاشری ہے, ماتریدی ہے, صوفی ہے, دیوبندی ہے, کیا ہے یہ. تب جب اس حساب سے مسلک پتہ لگ جاتا تو دوسرے مسلک والے جاتے گولی مار دیتے
تو ہونا تو یہ تھا کہ بڑھیا کو ہر حال میں مرنا تھا. یہ جو حدیث آپ لے کے آتے ہیں اس حساب سے آپ کی بڑھیا کو مرنا تھا. آپ کے آج کے اسلام کے حساب سے اس کو مرنا تھا. آپ ہی مارتے, جو حدیث آپ ہم کو سنانے آتے ہیں آپ ہی مارتے. تو اس لیے یہ حدیث آج کے کانٹیکسٹ کے حساب سے بالکل جھوٹی ہے اور بالکل بیکار ہے, جو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کو پوسٹ کیجیے. کیونکہ اب نہ تو بڑھیا زندہ بچتی جو پیغمبر پر کوڑا پھینکتی, کوڑا چھوڑو کہیں سے کہیں تک کچھ بولی ہوتی تو بھی نہ زندہ بچتی. یہ حدیث اسی ٹائم سے جھوٹی ہو گئی ہے جس ٹائم پیغمبر محمد کی آنکھ بند ہوئی. کیونکہ جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوئی فوراً ہی جو خلیفہ تھے پہلے ابو بکر نے, انہوں نے ردہ وار اسٹارٹ کر دیا, جس کو اپوسٹیسی وار کہتے ہیں. اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مارا, ہزاروں لاکھوں. صرف اس لیے مار رہے تھے وہ کہ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو اس کو مار رہے تھے, گردن کاٹ دی جاتی تھی. جو کہتا تھا کہ ہم اسلام نہیں مانیں گے اس کو مار دیا جاتا تھا. ایک انسان نہیں چھوڑا جا رہا تھا جو یہ کہے اس طرح سے پرشاسن کے خلاف ہو جائے. تو پہلے ہی دن, جس دن سے پیغمبر محمد کی جو ہے آنکھ بند ہوئی, اس کے بعد سے اس بڑھیا کی حدیث, یہ تو جھوٹی حدیث ہے. یہ آپ کا اسلام اسی دن سے جھوٹا ہو گیا. تو ان حدیث کو ایکچولی آپ کو اب نکال دینا چاہیے اور آپ کو اسے کہیں کوٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پوری طرح سے غلط حدیث ہے. آپ کی یہ حدیث 1400 سال پہلے ہی جھوٹی ہو گئی تھی, کیونکہ جو آپ کا اس وقت کا اسلام چل رہا ہے وہ اس کا اس حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ مجھے مت سمجھایا کریے آگے کہ یہ بڑھیا والی حدیث تم اس کو ڈالو اور اس کو لوگوں کو بتاؤ, اس کو یہ ہے ہی نہیں, جھوٹ ہے. یہ کیسے بتاؤں میں جھوٹ؟ میں بتاؤں کہ ہاں مسلمان جو ہے یہ والی حدیث, یہ والا اسلام, یہ اسلام ہے ہی نہیں بھیا تمہارا. کہاں سے بتایا جائے بتاؤ؟ بڑھیا کا وہ چھوڑ دو, اگر اب خلیفہ کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہوتی وہ, یا کسی بھی آپ کے بادشاہ کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہوتی, تو آپ لوگوں نے گردن کاٹ دیا ہوتا اس کی. تو جتنے جو ہے آپ جو سمجھاتے ہیں یہ پیسفل تو اس میں ہے ہی نہیں حدیثوں میں. آپ کی کہیں سے کہیں تک پیسفل چیز نہیں ہے. یہ 2-4 حدیثیں جو غلطی سے پتہ نہیں کیسے پڑ گئی ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیسے اس میں پڑی. آپ کتنے بھی شانتی پریہ اپنے آپ کو بتائیں, کتنا بھی وہ بتائیں, آپ انہی خلیفاؤں کا اسلام مان رہے ہیں جس میں سوائے لڑائی مار خون خرابے کے اور کچھ نہیں. آپ یہ بڑھیا کی حدیث والا اسلام نہیں مانتے ہیں, اور یہ اسلام ہے بھی نہیں, اور نہ اس کو لایا جا سکتا ہے کسی بھی طرح سے. کوئی دنیا میں مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو اس طرح کی حدیثوں والا اسلام دوبارہ لے کے آوے, کیونکہ یہ آ ہی نہیں سکتا. ٹوٹل آئیڈیولوجی کرپٹ ہے, کمپلیٹ آئیڈیولوجی کرپٹ ہے. 1400 سال پہلے ہی وہ کرپٹ ہو گئی تھی, تو اب کہاں سے آپ اس کو ریوائیو کریے گا؟ اس کو ریوائیو بھی آپ نہیں کر سکتے. آج کے اسلام میں یہ حدیث جو ہے آپ کی بالکل ٹاٹ میں جو پیون جو لگتا ہے وہ اس طرح سے حدیث ہے, اور اس حدیث کو اب ایکچولی کتابوں میں آپ کے ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ جو آپ کی جو حدیثیں وہ وار مینول ہیں, اس وار مینول میں آپ کی اس طرح کی چیزیں ویسے ہی ہیں جیسے کسی بم بنانے کی مینول میں جو ہے ہم ایک رومی کا شعر اٹھا کے ڈال دیں, مثنوی کا شعر رومی کا اٹھا کے اس میں ہم ڈال دیں, کہہ دیں کہ یہ بیکار بات ہے. تو جو وار مینول آپ کا ہے اس میں یہ حدیث یوزلیس ہے, یوزلیس. تو یہ 1400 سالوں سے صرف آپ دوغلا پن کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ والا اسلام ہے. یہ اسلام ہے ہی نہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا کی حدیث والا اسلام ہے, اور اسلام آپ اس کو بتائیے, کیا بتائیں, کس کو بتائیں, بتاؤ. دیٹ از بیسلیس. آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, مجھے سچ سمجھ میں آ گیا اس لیے میں سچ بولتا ہوں. مگر آپ بولتے رہیے, اپنے بچوں کو بتاتے رہیے کہ یہ والا اسلام ہے, وہ والا. آپ بچوں کو بھی نہیں بتاتے, آپ بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں یہ چیزیں. کیونکہ ایک جگہ یہ حدیث آپ کی کہتی ہے کہ جو ہے بڑھیا کے ایسے کرتے تھے, وہ بڑھیا نکلتی تھی, کوڑا پھینکتی تھی, وہ اس کا حال لینے گئے. اسی کے نیچے دوسری حدیثیں کیا آپ کو کہیں گی جو لائن سے ہیں, اور سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ جب تک جو ہے مجھے پیغمبر محمد کہتے ہیں کہ جب تک مجھے جو ہے ساری دنیا میں لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں کہنے لگیں گے, تب تک مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لڑتا رہوں ان لوگوں سے اور مارتا رہوں. تو یہ بڑھیا کی حدیث اور یہ حدیث مطلب کیسے آپ سمجھائیے گا؟ کیا کنٹراڈکشن ہے آپ کا اس میں, اتنا بھینکر کنٹراڈکشن.
दोगले पन की इंतहा है, इतना भयंकर कॉन्ट्रडिक्शन कि सारी की सारी आपकी हदीसें क्या कह रही हैं? नास्तिक मिले तो उसे जिंदा जला दो। हजरत अली ने जिंदा जला दिया नास्तिकों को। अगर ये बुढ़िया लेस्बियन होती तो आप उठा के वहां उससे किसी मीनार से उसको धक्का दे देते, क्योंकि आपकी हदीस कहती है कि अगर कोई लेस्बियन है तो उसको ऊपर से धक्का दे दे, कोई गे है तो ऊपर से धक्का दे दो, मार डालो। आपने कहा कौन सी बुढ़िया बचती आपकी, बताइए किस तरह कहाँ बचती? तो ये आपका पूरा ये वार मैनुअल है। वार मैनुअल में आप जो है इस तरह की हदीसें मुझे मत बताया करिए कि ये हदीसें जो हैं ये बड़ी बुद्ध वाली टाइप की और बड़ी शांति प्रिय हदीसें, इनको आप लिखिए, है ही नहीं है आपके उसमें, आपकी आइडियोलॉजी में नहीं है ये। अपनी पूरी आइडियोलॉजी आपको वाइप आउट करनी पड़ेगी, आपको सिरे से फिर से लिखना पड़ेगा इस तरह की हदीसें, तब जाके ये सब चीज़ें आएंगी। और वो आने वाला है नहीं, वो नहीं आ सकता, क्योंकि आप अकेले तो हैं नहीं इस्लाम मानने वाले, बिलियंस ऑफ लोग हैं और वो सऊदी अरब का इस्लाम है। तो इसलिए ये हदीसें पूरी तरह से यूजलेस हैं, पूरी तरह से झूठी हैं, और आप इनको मुझे मत सिखाया करिए, ना किसी को बताया करिए। जो रियल हदीसें हैं वो बताइए। ये बुढ़िया और कूड़ा फेंकना और ये सब करना वो सब करना, ये सब बुद्ध की चीज़ों में शोभा देती हैं, उस चीज़ों में। यहाँ पे आपके उसमें ये सब ये कथाएं जो है आपके उसमें फिट नहीं बैठती। थैंक यू।